السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کا موضوع ہے سونے چاندی مال تجارت یا نوٹوں کی زکوٰۃ کس طرح نکالی جاتی ہے۔ تو دوستو آئیے ہم ایک قاعدہ کلیہ سیکھیں اور سمجھیں۔ آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات رہے، جب زکوٰۃ فرض ہوئی اس وقت 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی دونوں کی ایک ہی قیمت تھی۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے اسی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب دور آگے بڑھتا چلا گیا، سونے کی قیمت بڑھتی چلی گئی اور چاندی کی قیمت وہیں ٹھہر گئی۔ آج 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہو گیا، لیکن حساب میں آج تک وہی چلا آ رہا ہے۔ تو ہمیں جہاں بھی حساب لگانا ہے 52.5 تولے چاندی کا حساب سے حساب لگانا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں جس میں غریب کا فائدہ ہو زکوٰۃ میں اس اعتبار سے حساب لگایا جاتا ہے۔ اگر ہم سونے کی حساب سے لگائیں تو بہت ساری جگہوں پر نصاب نہیں بیٹھے گا، اگر چاندی کے حساب سے ہم جوڑیں گے تو نصاب زیادہ بیٹھے گا۔ تو ہمیں چاندی کے حساب سے حساب لگانا ہے۔ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اتنا پیسہ ہے جس سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یہ مال تجارت ہے۔ اگلی بات یہ ہے، سونے چاندی میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے، قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آج کے حساب لے لیجئے، جیسا کہ آج چاندی کا ریٹ مثال کے طور پر 400 روپے تولہ ہے۔ 400 روپے کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 21,000 روپے ہوئی۔ اگر کسی کے پاس 21,000 روپے ہیں تو اب وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ 21,000 روپے اب اس کے یہ نصاب بن گیا، اب اس کو یہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر کسی کے پاس میں حاجت اصلیہ کو چھوڑنے کے بعد میں 21,000 روپے ہیں اور اس پیسے پر سال گزر گیا ہے، وہ قرض دار بھی نہیں ہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن کسی کے پاس میں سونا چاندی نہیں ہے لیکن مال تجارت ہے اور چاندی 52.5 تولہ سے کم ہے، اس کا حساب نہیں بیٹھ رہا ہے، تو اس کے پاس مال تجارت بھی ہے۔ اگر چاندی اور مال تجارت کو ایک جگہ رکھ کر جوڑا جائے تو نصاب بن جاتا ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح دوستو کسی کے پاس سونا ہے اور مال تجارت بھی ہے تو دونوں کو ملا کر کے نصاب بن جاتا ہے، تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے 40 روپے پر 1 روپیہ، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہ آپ یہ سمجھیں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگلی بات، سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو جس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پہنچے، اس چیز پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی اس چیز کی قیمت کا 40واں حصہ۔ اور اگر سامان تجارت کی قیمت تو نصاب کو نہیں پہنچتی اور اس کے پاس سونا چاندی بھی ہے، سامان کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کر جوڑیں، اگر نصاب بن جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے بھی، اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 21,000 روپے ہیں اور قرض دار بھی نہیں ہے اور ان 21,000 روپے کو سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں آج تک پتہ ہی نہیں کتنا مال ہونے کے بعد ہم صاحب نصاب ہیں۔ تو دوستو یہ میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، اس میں اور بھی باریکی کے مسائل ہیں تو آپ کسی عالم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو میں نے آپ کو 21,000 روپے کی ایک مثال دی ہے۔ جس وقت زکوٰۃ نکالی جائے اس دن کا ریٹ چاندی کا ہوگا، اس دن کے حساب سے آپ حضرات
زکوٰۃ نکالیں گے۔ میں آپ کے ساتھ محمد راشد دین کے مذاکرے چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے دین کے مذاکرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور رائے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔